سمجھے؟ آج ہم بولیں گے چندریان 3 پر۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک کی اس ترقی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف آور نیشن، مائی انڈیا آن مون، ہمارا ملک چاند پر پہنچ گیا، خوشی کی بات ہے بھائی، ہمارا ہندوستان ہے، ہمارا ملک ہے، دل کھول کے خوشی منائیں گے، ہمارے بزرگوں کا یہاں خون شامل ہے۔ یہ ہندوستان کوئی ایسے آزاد تھوڑی ہوا ہے، کئی جمعوں سے ہم لوگ لگاتار سن رہے ہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی کا ہندوستان ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا ہندوستان ہے، یہ صابر پاک کا ہندوستان ہے، یہ مخدوم اشرف کا ہندوستان ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت مدار پاک حضرت مسعود سالار غازی بہرام شریف کا ہندوستان ہے۔ نام لیتے چلے جائیے، وقت ختم ہو جائے گا، اللہ والوں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ چندریان 3 وہاں پہنچا، چندرما کے دکشنی دھرو پر، مون ساؤتھ اسپول انگلش میں بولیں گے، اور اردو میں اس کو بولیں گے قطب جنوب کے پہنچ گیا ہمارا ملک۔ اس جگہ چندریان 3 نے لینڈ کیا جہاں تک ابھی پوری دنیا میں کوئی نہیں پہنچا، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، 1947 سے اس پہ کام چل رہا ہے۔ 1965 میں جا کے باقاعدہ اسرو کی استھاپنا ہوئی۔ اسرو کا مطلب ہوتا ہے دا انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن۔ اسرو 1965 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی وقت سے لگاتار اس پہ کام چل رہا تھا۔ 2021 کی رپورٹ ہے، اسرو میں 17,000 لوگ کام کر رہے ہیں، 17,000 لوگوں کی ٹیم لگاتار کام کر رہی تھی۔ ہم ان کی محنت کا دھنیواد پیش کرتے ہیں، ان کو ہم تھینک یو کہتے ہیں کہ انہوں نے لگاتار دن رات محنت کی۔ ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں اس میں، اسرو میں پڑھ رہا تھا، سرچ کر رہا تھا۔ ہمارے ضلع بریلی کے ایک نواب ہے، مسلم نواب، ایک یہاں پر یو پی میں کھتولی جگہ ہے، وہاں کے محمد علیب ہیں، اور بھی یہ تو میری علم ہے، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، آپ لوگ زیادہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ یہ بہت سارے ہر دھرم کے لوگ اس میں شامل ہیں، سب کی قربانیاں، سب کی محنت، سب کی تپسیا، سب کا ڈسٹریبیوٹ، سب کا کیا کہتے ہیں حصے داری اس میں شامل ہے۔ چندریان 3 میں جو کہ چاند پر اس جگہ پہنچا، اگرچہ چاند پہ بہت سارے لوگ ملک پہلے پہنچ چکے ہیں، چین، امریکہ، روس وغیرہ، مگر جہاں پر ہمارا پیارا ملک بھارت پہنچا ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، مگر وہاں پر ابھی نہیں پہنچ پائے جہاں ہمارے چندریان 3 نے۔ اب میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں، مزے کی بات بتاتا ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب شان بھی سنیں، ٹائم تھوڑا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند۔ چاند پہ پہنچنا یہ دوسری بات ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ بہت اعلیٰ، انوکھی، نرالی، بے مثال بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے، چندریان 3 کو سمجھنے سے پہلے، میں آپ کو اور کچھ ضروری فیکٹ بتاتا ہوں۔ ہم نے سرچ کیا کہ زمین اور چاند کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، what is the distance between earth and moon؟ تو ہمیں گوگل بابا نے چیٹ جی پی ٹی نے بتا کے یہ دیا کہ زمین اور چاند کے بیچ میں کیا کہتے ہیں 3,84,400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنا جناب عالی بولیے اس کو؟ 3,84,400 کلومیٹر زمین اور چاند کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ اس کو اور آسان کریں، اگر آپ پوری زمین کا چکر لگانا چاہیں، پوری زمین کا چکر لگانا چاہیں تو 10 مرتبہ آپ چکر لگا دیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اتنی دوری ہے زمین اور چاند کی۔ ہمارا چندریان 3 یہ کب لانچ ہوا؟ 14 جولائی 2023 جمعہ کا دن 2:35 پر 14 جولائی کو، اور یہ 23 اگست کو پہنچا 41 دن میں۔ اتنی دوری اس نے طے کی، اور بڑی اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ یہ وہاں پہنچ گیا۔
تو زمین اور چاند کے بیچ کی دوری 3,84,400 کلومیٹر. اس کے بعد ہے پہلا آسمان، اس کے بعد ہے دوسرا آسمان، اس کے بعد ہے تیسرا آسمان، اس کے بعد ہے چوتھا آسمان، پھر ہے پانچواں، پھر ہے چھٹا، پھر ہے ساتواں آسمان. 7 آسمان، سب کے درمیان اتنی ہی دوری. پھر ہے سدرۃ المنتہا، پھر ہے عرش اعظم، اس کے بعد ہے لامکان. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ نہ جاتے اور آپ سے کوئی پوچھتا کہ بتائیے اپنے دھرم کی وشیشتائیں بتائیے، اپنے نبی کے بارے میں بتائیے، ان کی خوراک کے بارے میں بتائیے، ان کی ڈھال کے بارے میں بتائیے، ان کی سواری کے بارے میں بتائیے، تو آپ سواری میں کیا بتاتے؟ اونٹ. کیا بتاتے؟ گھوڑا. تو آج کا انسان 21ویں صدی کا جینے والا وہ کہتا ہوں گھوڑے اور اونٹ کی باتیں کر رہے ہو. اب کہاں رکھیں گھوڑے اور اونٹ؟ اب تو چاند کی بات کرو. کیا تم گھوڑے اور اونٹ کی بات کر رہے ہو؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، چندریان 3 چاند پہ پہنچ گیا، تم گھوڑے اور اونٹوں کی بات کر رہے ہو. سمجھے؟ تو آپ کا سر نیچے جھکتا. اب آپ کہیے کیوں چاند میں الجھے ہو کھوئے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں الجھے ہو کھوئے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاک. ہمارے سلیم الدین بھائی نے پہلی محفل میں اس کو پڑھا تھا ماشاءاللہ، انہوں نے بھی موقع کے حساب سے چوکا لگایا. اچھی بات ہے. تو میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا کہاں گئے؟ لامکان. لامکان گئے. دیر کتنی لگی؟ بستر بھی گرم رہا. معراج شریف کا بیان ہوتا تو آپ ذکر سنتے ہیں، مگر آج یہ بیان ضروری تھا تاکہ آپ مقام مصطفیٰ سمجھو، شان مصطفیٰ سمجھو، اور ان لوگوں کی دماغ پر بھی لعنت بھیجو جو کہتے ہیں نبی تو ہمارے طرح بشر ہے. کتنا بدبو دار دماغ ہے ایسے لوگوں کا، بے ایمان ہے جو ہمارے نبی کو اپنے طرح کہہ دیتے ہیں. 1965 سے بلکہ 1947 سے ہمارا ملک لگاتار کوشش کر رہا تھا، تب 2023 میں آ کر چاند پر پہنچا اور 17,000 لوگوں کی ٹیم لگاتار محنت تب چاند پہ پہنچی. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے مسجدوں میں مدرسوں میں باقاعدہ بچوں نے دعائیں کی ہیں کہ ہمارا چندریان کامیابی کے ساتھ پہنچا. ملک کی بات ہے، اپنے ملک کی بات ہے میرے بھائیوں. تو یہ 41 دن میں پہنچتا ہے، وہ بھی چاند پر. اور ہمارے پیارے آقا پلک جھپکنے لے وہاں پہنچ گئے جہاں دنیا کے دماغ بھی نہیں پہنچ سکتے، جہاں دنیا کے دماغ بھی نہیں پہنچ سکتے. میرے بھائیوں، سائنس جتنی زیادہ ترقی کرے گی ہمیں اپنے پیارے آقا کی شان اتنی ہی اچھی نظر آئے گی. تو اتنی دوری اور پیارے آقا کا سفر. دوسری جگہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی کا مطلب تیز اسپیڈ. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. اب دنیا بات کرے آپ سے چاند کی تو آپ کہیے چاند بہت چھوٹی چیز ہے، چاند بہت نیچی چیز ہے، چاند بہت چھوٹی چیز ہے. ارے ہمارے پیارے آقا تو وہاں گئے ہیں جہاں چاند بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں چاند بھی نہیں پہنچ سکتا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ہو کر بھی آئے ہیں، وہاں کا جائزہ بھی لیا ہے. چندریان فوٹو بھیج رہا ہے، امیجیں بھیج رہا ہے، جو 41 دن میں پہنچا ہے، اب وہاں پر وہ شفٹ ہوا ہے، فوٹو بھیجے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر آنے واحد میں بستر بھی گرم ہے، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہے. پیارے آقا نے سب کچھ کو ملاحظہ کیا ہے. پہلے آسمان پہ کون ملا ہے، کون سے نبی اللہ ملے، ان سے بھی ہائے ہلو ہو رہی ہے، ان کی بھی خیریت معلوم کر رہے ہیں، ان کا بھی جواب دے رہے ہیں. بیت المقدس میں تمام نبیوں کو نماز پڑھا دی ہے. اللہ اکبر. مکہ سے لے کر بیت المقدس کے حالات بھی معلوم ہے، بیت المقدس سے پہلے آسمان کے بھی حالات معلوم ہے. پہلے آسمان میں کون ہے یہ بھی معلوم ہے، دوسرے آسمان میں کون ہے یہ بھی معلوم ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان میں کون ہے
چوتھے میں کون ہے، پانچویں میں کون ہے، چھٹے میں کون ہے، ساتویں میں کون ہے، سب کچھ بتا دی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل پیچھا چھڑاتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تم تو روح الامی ہو، تم تو آؤ میرے ساتھ، تم میرا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے جائیں گے تو ہمارے پیر چل جائیں گے۔ اس کے بعد عرش اعظم ہے، اس کے بعد اللہ مکاں ہے، دنیا کی ساری دنیا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائے پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیڈ بتا نہیں سکتی۔ کہاں بتائے گی؟ دنیا کو تو ناپنے کا معیار ہے، مگر عرش اعظم کہاں ہے، کتنی دور ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے، اللہ مکاں کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، تو یہ ہے شان مصطفیٰ۔ جہاں دنیا 1945-47 سے کوشش کر رہی تھی، 2023 میں چاند تک پہنچی ہے۔ وہاں ہمارے پیارے آقا 1400 سال سے پہلے، جہاں نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، نہ ٹورس ہیں، اس وقت پہنچے ہیں جہاں دنیا جانتی ہی نہیں تھی، دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے۔ میرے آقا نے 14 سال سے زیادہ پہلے چاند سے ہزاروں اربوں خربوں، یہ کہنا بھی بیکار ہے، وہاں گنتی کام نہیں کرے گی۔ جہاں آقا گئے وہاں گنتی، وہاں کے لیے گنتی ہی نہیں ہے۔ لامکان میں اللہ کا دیدار کیا جو کوئی نبی اور رسول بھی نہیں کر سکتے، عام انسانوں کی بات بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے شان مصطفیٰ کی ہلکی سی جھلک، ہلکی سی جھلک۔ چاند بہت نیچی چیز ہے جہاں ہمارے یہاں، مگر یاد رکھو مسلمانوں، واہ واہ سبحان اللہ کہنے سے ہی کافی نہیں ہوگا۔ ہم کرتے یہی ہے، بس نعرہ لگایا واہ 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 واہ، ہو گئے کام ختم اور سو گئے۔ میرے بھائیوں، جو کنسپٹ ہمارے پیارے آقا 1400 سال پہلے دیکھ گئے، اگر لوگ اس کو موڈیفائی نہیں کرتے، پڑھتے لکھتے نہیں، تو یا بتاؤ کہ ہمارا چندریان 3 آج چاند پہ پہنچ جاتا؟ نہیں پہنچتا۔ ہمارے بہت سے مسلم بھائیوں نے اس میں حصہ لیا، اسرو کی ٹیم کا حصہ ہیں، اگر وہ پڑھتے لکھتے نہیں تو اس ٹیم کا حصہ بنتے۔ ہم کو یاد آتے ہیں اس ٹائم پہ ابوالکلام آزاد ہیں جو میزائل بنا کے دیکھے گئے، ہندوستان کو ٹیکنالوجی بنا کے گئے، ایسے موقع پہ یاد آتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنے علم سے، اپنی تپسیا سے، اپنی قربانی سے، اپنے بلیدان سے، اپنی سیکریفائس سے ہمارے سر کو اونچا کیا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشن کو ہم بھی آگے بڑھائیں، ہم بھی آگے بڑھائیں۔ خالی پدرم سلطان بوجھ سے کام نہیں چلے گا کہ میرا باپ بادشاہ تھا، ہم کو بتائیں ہم نے کیا کیا ہے۔ خالی اس سے کام نہیں چلے، بزرگوں کا ذکر کرو، بزرگوں کا ذکر کرو سیکھنے کے لیے، مگر بزرگوں کو کام پہ تکیے لگا کے سو مت جاؤ، سو مت جاؤ۔ میرے بھائیوں، جن سائنس دانوں نے محنت کی جو اس دنیا میں نہیں رہے، اگر ان کے مشن کو آج آگے نہیں بڑھایا جاتا تو یہ کامیابی ترقی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہمارا بس یہی ہو گیا ہے، نعروں لگائے کام ختم، واہ واہ کی کام ختم۔ کام کریے، یہ دکھائیے تم نے کیا کیا۔ میرے باپ کا مجھ سے حساب نہیں ہوگا، آپ کے باپ کا حساب آپ سے نہیں ہوگا، یہ پوچھا جائے گا آپ دکھاؤ آپ نے کیا کیا ہے، آپ دکھائیے آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ کے بزرگ کر گئے، آپ کے باپ دادا نے ہندوستان کی آزادی پر چڑھ کے حصہ لیا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے، مگر تم بھی تو بتاؤ تم نے کیا کیا ہے اپنے دیش کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی آخرت